السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء والعرش واللحو والقلم، ونشکرہ سبحانہ علی ما بعث فینا رسولہ محمدا رسول العرب والعجم، ونعوذ به جل جلالہ من شرور انفسنا ومن كل هم وغم ومرض وألم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله، سبحان الله سبحان الله، محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الغفار، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار، وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ دائمین بدوام ملک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح وقت پر شروع ہو کر جلسہ انشاءاللہ جیسا اعلان ہوا تھا اسی کے مطابق اختتام پذیر بھی ہوگا، اور تب تک ہم سب جب سے شروع ہوا ہے جلسہ رحمت و برکت کی بارش میں موجود ہیں۔ یہ علماء اعظام ائمہ کرام کی موجودگی، کئی اداروں کے ذمہ داران و تنظیم کے ذمہ داران، محسن اعظم مشن کے تمام اراکین، اور یہ برادران اسلام ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بھی جلسے میں ہم سب کچھ لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، جو ہماری اور آپ کی آخرت کا سرمایہ بنے۔ پچھلا جلسہ مجھے یاد ہے، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی تھی کہ جلال پور کی عوام جو ہے، ویسے تو ہر جگہ ایک چیز چل رہی ہے، آدمی کچھ دیر بیٹھا اور پھر چل دیتا ہے، مگر آخری وقت تک آپ موجود تھے تو پتہ چلا کہ جب اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں تو آپ کا دل لگتا ہے،
اور آج جیسا آپ نے سنا یہ محسن اعظم مشن نے اپنا 4تھا سال پورا کیا. پورے ہندوستان سے مجھے خبر مل رہی ہے، ویڈیوز امیجز مل رہی ہیں کہ ہر جگہ جو برانچز تھیں اپنے اپنے طور پر ان لوگوں نے جشن کو منایا ہے، اور آج بھی خدمت خلق کا کام کرتے ہوئے جشن منایا. الحمدللہ جلال پور شہر میں بھی یہی ہوا کہ سنڈے کے دن جو عسکری ہیلتھ کلینک بند رہتی تھی، آج کیونکہ محسن اعظم مشن ڈے تھا اس لیے انہوں نے آج اس کو کھولا اور فری میں ڈاکٹر کے ذریعے علاج ہوا. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ اسے شفا کا مرکز بنائے، آمین. اور ہر قسم کی بیماری وبا بلا سے آپ سب کو محفوظ رکھے. آمین آمین. جلال پور کا نام الحمدللہ بڑی تیزی سے ہندوستان میں، گجرات ہو، کرناٹک ہو، میرا ہر جگہ سفر ہوتا ہے، جی جی. لوگ پوچھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ برانچ ابھی قائم ہوئی اور ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے میڈیکل سروس جو ہے، اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے جو میں ان اساتذہ کی بھی قدر کرتا ہوں، جی جی. تو بہت کم اس کا جو انہیں جو نذرانہ دیا جا رہا ہے تو ان کی نظر اس پر نہیں ہے، یہ اصل انعام اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں. بے شک بے شک. اگر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کریں اور ان اساتذہ کے بازوؤں کو مضبوط کریں. محسن اعظم مشن کے اراکین کے بازوؤں کو مضبوط کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے اچھے کام جو پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں. جس طرح آپ نے یہ کلینک شروع کی ہے کئی شہروں میں ہندوستان کے، جیسے سورت کی میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے بھی جب شروع کیا تو شروع میں 15 20 25 مہینے میں 300 400 500 1000 یہ مریض پہنچے. اور ابھی جانتے ہیں اب کیا حال ہے، ایک ہی شہر میں 3 کلینک انہیں کھولنی پڑی. اسی طرح سے بہت کم وہ فیس لے کر علاج مہیا کرا رہے ہیں، اور ایک مہینے میں تقریباً 16,000 17,000 مریض آ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 3 کلینک میں. اشرفی ٹفن سروس، یہ جو بالکل محتاج لوگ ہیں جنہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں، یہ لنگر نہیں کہ ہر قسم کے لوگ آ جائیں، تلاش کر کے کہ کون ایسا ہے بزرگ جس کے بچوں نے اسے چھوڑ دیا، کون ایسا ہے جو بے سہارا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. ہندوستان کے 22 ٹاؤن میں محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے ان ناداروں کے گھروں میں جا کر کھانا پہنچایا جاتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں. جانتے ہیں تقریباً ایک مہینے کے اندر 26 سے 27 ہزار ٹفن جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ان لوگوں کو جنہیں کوئی کھانا دینے والا نہیں. اگر وہ ٹفن نہ پہنچے تو فاقہ ہوگا. تو اس طرح کی خدمات پورے ملک میں جاری ہے. ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تا حیات توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر جو ہمارا مشن کا جو سلوگن ہی ہے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. سبحان اللہ. یہ آپ کا پروگرام کیونکہ لائیو ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے مجھے اپنے تمام برانچز کے ممبرز کو میسج دینا تھا، تو میں سب کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، سب کو مبارکبادی بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح سے خدمت خلق کے راہ پر قائم و دائم رکھے. آمین آمین. یہ خدمت خلق دیکھیے، لوگ مرید ہو جاتے ہیں نا. پہلے جانتے کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، جب کوئی آتا تھا طالب حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے، جی کیونکہ مقصد بھی پاکیزہ ہوتے تھے. آج مرید کو معلوم ہی نہیں کہ ہم مرید کس لیے ہو رہے ہیں، وہ مقصد بھی پاکیزہ ہوتا تھا. تو اس وقت مشائخ جو ہیں 3 سال کی ٹریننگ دیتے تھے. جی. اگر اس میں وہ کامیابی ہے تب اس کو داخل کرتے تھے، ورنہ کہتے تھے تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ راہ سلوک اختیار کرنا. 3 سالوں میں پہلا سال خدمت خلق کے لیے تھا. یہ ہر خانقاہ کا درس ہے، یہ تصوف کا درس، یہ ایک صوفی کا پیغام. 1 سال کمپلیٹ جاؤ خدمت خلق کرو. اور دوستو یہ وہی کرتا ہے جس کے قلب میں رقت ہو. بے شک. جب تک آپ سمجھو گے نہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ان کا کیا حال ہے جو کھانا نہیں کھا رہے، میں کپڑے پہنا ہوں، ان کا کیا حال ہے جو کپڑے نہیں پہنے، اس ٹھنڈ میں میں بلینکٹ کے اندر ہوں، ان کا کیا حال ہے جن کے پاس ایک چادر بھی نہیں. اللہ. جب تک آپ کا دل نرم نہیں ہے تب تک آپ سوچو گے نہیں اور آپ کے قدم بھی نہ بڑھیں گے. بے شک. اس لیے رقت قلبی انسان کو اٹھاتی ہے کہ نہیں چلو
اب اختیار بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس، وسعت طاقت بھی ہونی چاہیے مدد کرنے کی، تبھی تو اب آگے بڑھ پاؤ گے، تبھی تو کہلاؤ گے کہ ہاں بھائی آپ رحم کرنے والے ہو۔ اگر آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ جا کے اسے دو گے کیا؟ جی جی، تو وہاں علم بھی ضروری ہے، واہ واہ واہ، طاقت تو پاور بھی ضروری ہے، جی جی، یہ ساری چیزیں ضروری ہے نا۔ الحمدللہ آپ کے شہر میں مختلف تنظیمیں ہیں، ساتھ میں محسن اعظم مشن بھی، صرف آپ کو بڑھنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رقت اور رحمت کا عالم یہ ہے کہ دیکھ لو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نبی مصطفیٰ کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو سب عبادت کرنے والے اپنے کو برابر نہ سمجھے، تو جہاں یہ کہا کہ سارے انسان کو عبادت کے لیے اور محبوب آپ کو رحمت کے لیے، سبحان اللہ، فرق پتہ چل گیا نا، واہ 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 واہ، معلوم ہو گیا نا۔ بہت عمدہ، بہت۔ اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نا رحمت للعالمین، پوچھا جائے کیا مطلب؟ جی، تو میرے دوستو، جہاں رقت قلبی ہوگی وہاں رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ تو کوئی علماء کرام موجود ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں جو درسگاہی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سننے کے موڈ میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بھی رحمت والا ہے، رحمان ہے کہ نہیں؟ تو وہاں اس کے خدا تو دل سے پاک ہے، تو جہاں رحمت وہاں دل ہونا ضروری، دل کا نرم ہونا ضروری، تو خدا تو دل سے پاک ہے۔ تو جب خدا کے لیے رحمت کہا جاتا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس رحمت کا ریزلٹ کیا ہے؟ وہ مثال کے طور پہ آپ باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک شخص بالکل اپاہج ہے، ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں ہے، اور وہ بالکل پیالہ رکھے ہوئے ہے، آپ کا دل نرم ہوا۔ جب دل نرم ہوا تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ یہ تھوڑی نا کہ بس علی دیکھو بیچارہ بیچارہ کہہ کے نکل جاؤ گے، نہیں، آپ کا ہاتھ اپنی جیب میں جائے گا، 50 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ جو ہے نکالیں گے، پیالے میں رکھ دیں گے، یہ ریزلٹ ہے۔ اللہ دل سے پاک ہے مگر رحم والا ہے، مطلب اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، احسان کرتا ہے، ریزلٹ مراد ہے۔ رسول رحمت للعالمین، رسول کا دل بڑا نرم ہے دوستو، سبحان اللہ۔ وہاں تو کوئی ڈیفرنس فرق بھی نہیں کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے، نہیں، سب کے لیے سامان برابر، چاہے عربی ہو یا حبشی، رومی ہو یا فارسی، پیار سے سب کو گلے تیرا لگانا یاد ہے۔ بھوکے لوگ پہنچ رہے ہیں، وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر، پیٹ بھر بھوکوں کو کھانا تیرا کھلانا یاد ہے۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لیکن انہیں صرف ایک محلے کے لیے نہیں، ایک مدرسے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں رحمت بنایا، سارے عالم کے لیے، بے شک بے شک بے شک، کہ سب پر رحم کریں گے، سب پر رحم کرنے والے ہیں۔ وہ میرے دوستو، اور تم جانتے ہو جب تب تک تم رحم کسی پر نہیں کر سکتے ہو جب تک تمہیں علم نہ ہو، جب تک تمہیں پتہ ہی نہ ہو تو رحم کیسے کرو؟ تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنایا تو پتہ چلا سارے عالم کا علم بھی دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کبھی انکار مت کرنا کہ رسول کو غیب کا علم نہیں، تمہارے لیے غیب ہے، رسول کو خدا نے بتا دیا، اب ان کے لیے غیب نہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ تو میرے دوست، وہ رحمت للعالمین، تو سوچ لو جو سارے عالم کے لیے رحمت ہو، سبحان اللہ، کتنا نوازا ہوگا سارے عالم کو۔ 1400 سال سے یہ امت اس نوازش میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم سب شفاعت سے مالا مال ہوں گے۔ اسی لیے محدث اعظم نے فرمایا، پاس روزے بھی تھے، سجدے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ تو آؤ دوستو،
تم بھی اپنے رسول رحیم رحمت للعالمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آؤ، لوگوں کے ساتھ رقت قلبی کا جو رزلٹ ہے اسے اپناتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرو، خدمت خلق کی طرف آؤ، آگے بڑھو، کوئی کمزور تمہارے سامنے کمزور رہ نہ جائے، تمہارے اندر جتنی وسعت طاقت ہے آؤ اس کی خدمت کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارو، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ آج جلال پور کی دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 سال پہلے کا کوئی 1 2 5 تم لا سکتے ہو سکتا ہے کبھی کبھی 100 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے تو 2 4 5 ہی ملیں گے، جی جی اتنا بڑا مجمع نہیں ملے گا جو 100 سال پہلے بھی جو موجود ہو۔ 1924 نومبر کے مہینے میں 23 نومبر 1924 والا کوئی ڈھونڈو اس مجمع میں، سب کے سب اپنی قبر میں جا چکے ہیں، ہم بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے دن اور جو رات ملی ہے نا، تو دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کام کرو میرے۔ بے شک بے شک۔ آئیے میں تیزی سے اپنے موضوع پر آؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بڑی چالاکی سے ہمارے اختر بھائی اور محمد غزالی اور صدام انہوں نے مجھ سے پروگرام لے لیا، جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا اسی سال تو دیا تھا میں نے، یہ معلوم ہی نہیں ہوا، ایسا لگا کہ 1 سال گزر، ہجری سال کے اعتبار سے تو یہ اگلا سال ہے، مگر مارچ میں آیا تھا نا، 1 مارچ کو تھا، اور یہ اسی سال کئی لوگوں کو شکایت بھی ہو گئی ہے کہ جلال پور کو آپ نے 2 بار دے دیا، اور اطراف میں کچھ جگہ میں نے کہا تھا میں آؤں گا، نہیں جا سکتا، مگر ایک بہترین مناسبت تھی اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں جس کا ہر طرف چرچا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں نے بھی چاہا کہ نہیں، میں یہ فاؤنڈیشن ڈے کو چل کے جلال پور میں مناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبتیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسی موضوع پر پہلا بھی خطاب ہوا تھا، آج اسی کے آگے کچھ بڑھیں گے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک ہی کام ہے آپ کا، عبادت۔ میں نے پیدا کیا، میں خالق، انسان اور جن کو پیدا کیا وہ مخلوق، وہ مخلوق تو بہت ہے نا، جدھر دیکھ رہا ہو جو کچھ نظر آ رہی سب اللہ کی مخلوق، کھانا وغیرہ کھا کے آئے ہوں گے آپ، ہمارے ناظم صاحب کے سوا سب نے کھانا کھایا، مجھے پتا چلا جب سب دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ جلسہ شروع کر رہے تھے، دیکھیں ان کا بھی جذبہ ماشاءاللہ، اب پورے ہندوستان میں اس تک شہرت ہے ان کی، دعائیں حضور، اس وجہ ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ بہرحال تو سب مخلوق جو کھانا کھا کے آئے وہ بھی مخلوق کو کھا جاتی ہے۔ ہاں ہاں، آگے کیا بات ہے، ہاں ہاں، جی 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 جی، جو کچھ آپ پہنے ہو وہ بھی مخلوق، ہاں، جو سائیکل بائک گاڑی سے آئے وہ چیز بھی مخلوق، یہ سب مخلوق، اور کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کیا کہنے، بے شک بے شک بے شک، یہ بھی آپ اس پر بھی ایمان ہے، کوئی چیز بیکار نہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ پیڑ سے جو آپ کو پھل ملتا ہے مخلوق ہے، یہ سیب کیلا کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ جی، کپڑے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کبھی اختر بھائی کی دکان پہ کوئی جانور نہیں آیا کہ مجھے بھی ایک ٹی شرٹ چاہیے، جی 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 جی، کہ یہ کہیں کہ اسٹاک ختم ہو گیا، نہیں۔ کبھی کسی شو روم پہ کوئی جانور نہیں جاتا کہ ہمیں ایک بائک چاہیے، جی، وہ ہی نہیں اس کے لیے۔ گیہوں، آٹا، چاول، سبزی، یہ سب کے سب انسان کے لیے، آپ بو رہے ہو، آپ ہی کھا رہے ہو، آپ کے لیے۔ یہ کشمیر میں سیب ہوا ہے آپ کے لیے، اور جلال پور میں آپ ہو، آپ تک آ گیا وہ، کیا بات ہے، جی جی جی، وہ آپ کے قریب آ گیا۔ واہ واہ واہ،
پتہ نہیں کیسی کیسی گودام، فیکٹری، دکان، ٹرک ادھر ادھر کئی ٹھیلوں سے ہوتا ہوا جھولے کے اندر، پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیا چاقو لے کر آپ تیار ہیں. آگے آگے جی. اور کسی کو چاقو دکھاؤ، ہاں ہاں نہیں وہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوگا. جی. آپ کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، آپ کے قریب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کپڑا تو آپ تو جانتے ہی جی. کیسے بنتا ہے، یہ سو تو کیسے کاتنا اس کا ہوتا، پھر کیسے تیار ہوتا ہے، مشین سے کیسے باہر آتا ہے، پھر کیسے فیکٹری میں جاتا ہے، کیسے رنگا جاتا ہے، پھر مارکیٹ میں آتا ہے، لپیٹا جاتا ہے، پھر لینے والے پہنچتے ہیں، تھان اٹھاتے ہیں، ایسے ہی نہیں پہن لیتے ہیں کہ لائیے 5 میٹر ہے ہم کو دے دیجئے، نہیں، اب جائیں گے درزی کے پاس، جی جی. وہ قینچی لے کے تیار، ادھر کاٹ رہا ادھر کاٹ رہا، کٹ رہا ہے وہ اف تک نہیں کہہ رہا. ہائے ہائے. آپ کے لیے پیدا کیا، وہ کٹ پٹ کے آپ کے پاس آ گیا. بے شک بے شک. یہ گاڑیوں کا بھی وہی حال ہے، جی. الگ الگ پارٹس ٹھوکا پیٹی ہونے کے بعد پھر وہ آپ کے پاس موجود. چمکتی ہوئی کار، چمکتی ہوئی بائک. اب روٹی کو دیکھو، آسمان سے اترتی ہے کیا آپ کے گھر میں؟ نہیں، پہلے اسے کسی نے بویا ہوگا، وہاں محنت کی ہوگی، پانی دیا ہوگا، پھر کاٹا ہوگا، پھر اس کو جمع کیا ہوگا، پھر وہ گیہوں نکل کے کہیں پہنچا تو ایسے نہیں گیہوں لیا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا، نہیں، ابھی آپ اس کو پیسیں گے. اب وہ چکی میں یا مشین میں جا کے دھک 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 کر کے نکل رہا. لیجئے صاحب آپ کا آٹا تیار، اب بھی نہیں کہ ایسے کھا لو، نہیں، ابھی اس کو بھگانا، بھگویا گیا، پھر لوئیا بنائی گئی. اب ایسے کھا لیجیے، نہیں، ابھی اس کو چپٹا کرنا ہے بیلن پٹرے کو. جی جی. مراحل دیکھیے، ایک مخلوق اپنی شکل بگاڑ رہی، کیسے کیسے حالات سے گزر رہی. میرے دوستو، یہ اب چپٹی سی پتلی سی ایک آٹے کی چیز، ایک مخلوق تیار ہے، کھا لو، اب تو کھا لو، نہیں، اب دھکتے ہوئے توے پہ رکھنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کے دسترخوان پہ آ گئی. اے انسان، تو دیکھ کہ رب قدیر نے جن جن چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا، وہ ساری چیزیں تجھ سے قریب آ گئیں، تیرے پاس آ گئیں. تو اپنے اوپر غور کیوں نہیں کرتا؟ تجھے کس لیے پیدا کیا؟ تو اس کے قریب اب تک کیوں نہ ہوا؟ زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، سب کو تم سے قریب کر دیا. ہے انسان، میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیوں نہیں میری عبادتوں کے قریب ہوتا، رکوع کے قریب ہوتا، کیوں نہیں سجدوں کے قریب ہوتا، کیوں نہیں مسجدوں کے قریب ہوتا، کیوں نہیں ذکر کے قریب ہوتا، کیوں نہیں تسبیح کے قریب ہوتا، کیوں نہیں تلاوت کلام پاک کے قریب ہوتا، کیوں نہیں تو حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے، کیوں نہیں تو حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما خلقت الجن والانس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا محاسبہ کرو مسلمان، نوجوانوں، ایسے مت اپنی عمر کو ضائع کرو. آؤ دیکھو نا، یہ ساری چیزیں جو رب قدیر نے تمہارے اختیار میں دے دی ہیں، ابھی صحیح معنوں میں تم اس کو مسخر نہیں کر سکے ہو، ابھی تو وہ خود بخود تمہارے پاس آئی ہیں. آؤ عابد تو بن کے دیکھو. یہ وسائط ہے نا، وسائط، بیچ میں جتنی چیزیں ہیں، آم، پھل، یہ سب مل رہا ہے، پیڑ سے مل رہا ہے. یہ آپ کو جو گیہوں سے آٹا پیس کے آیا، مشینوں کے ذریعے آیا. یہ کپڑے مختلف مشینوں سے گزر کر آپ کے پاس آئے، بیچ میں کئی واسطے ہیں، تب یہ چیزیں آپ کو مل رہی. لیکن تو خدا کی عبادت کے قریب ہو کر تو دیکھ، جس دن تو سچا عابد بن جائے گا، تو اگر تیری شکل عبد القادر جیلانی کی شکل میں دنیا دیکھے گی، تو بے موسم خلیفہ کے کہنے پر تو اشارہ کرے گا اور پھل تیرے ہاتھ میں آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد. ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے تو آجا، فارمولہ یہی ہے کہ خدا کی عبادت کے قریب آجا. آ کر تو دیکھ، تو جہاں موجود ہے، کنواں ہے، پانی ہے، ڈول چاہیے، رسی چاہیے، نہیں تو تو بے بس. نہیں، بے بس تو نہیں ہو سکتا. چاہیے مشین، چاہیے بورنگ مشین، چاہیے ٹیوب ویل، چاہیے پانی نکالنے کے لیے. یہ ان کے لیے جنہوں نے بندگی کا مزہ نہیں لیا ہے،
لیکن جو خدا کے سچے بندے ہو جائیں، اگر ان کے لیے پانی پر پہرا بھی بیٹھا دیا جائے اور وہ معین الدین چشتی ہیں، اشارہ کریں گے تو کوزے میں دریا کا پانی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ آؤ دوستو، یہ عبادت کا طریقہ تو مصطفیٰ نے سکھا دیا ہے نا، کتنا آسان کر دیا۔ اگر پچھلی باتیں یاد ہوں گی کہ بس رسول کے حکم پر عمل کرتے جاؤ، ہر کام عبادت، تمہیں تو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، ہر چیز عبادت۔ ہر وقت سجدے میں رہنا ضروری نہیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، 5 وقت نماز کے علاوہ 24 گھنٹے تمہیں سجدے میں رہنا ضروری نہیں۔ دوسری اور چیزیں ہیں، تمہارے پاس بیوی بچے پڑوسی رشتہ دار سب ہیں، دیکھ لو رشتہ داروں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا ہے، اپنوں کے ساتھ نبی کا سلوک کیا ہے، مسجد کے ساتھ نبی کا سلوک کیا ہے، پڑوسی کے ساتھ نبی کا سلوک کیا، اسی کو اختیار کر لو، یہ ساری چیزیں تمہاری عبادت بن جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ فرما رہا آؤ میری عبادت کی طرف آؤ، یعنی میرے رسول کی اطاعت کی طرف آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ساری چیزیں تیرے قریب، اور تجھے جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا تو قریب نہیں ہو رہا اس کے۔ اے بندے خدا، ذرا اس کے قریب تو آ کر تو دیکھ، پھر دیکھ اس قریب آنے کا اثر کیا ہوتا۔ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کے قریب ہو تو اس کا وصف کبھی کبھی اس میں آ جاتا ہے، جی اس کا ایک اثر اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ آگ کا کام گرمی دینا ہے نا، ہاتھ کو تاپیے آپ، کچھ دیر تک آپ نے ہاتھ رکھا، اب اتنے میں آپ کا کوئی دوست آئے، جب آپ نے اس سے ہاتھ ملائے تو یہ گرمی اس کے ہاتھ میں، جی 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 جی، بے شک بے شک۔ آگ کے قریب وہ ہاتھ نہیں لایا تھا، آگ سے جو قریب تھا اس کے ہاتھ میں ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ کوئی رنگین ہو، رنگ لگ گیا اس کو، اب وہ کسی سے گلے مل لے تو دوسرا والا بھی رنگین ہو، رنگین ہو جائے جی۔ کوئی بھیگا ہو بارش میں اور آپ بالکل خشک تھے، آپ کا کپڑا خشک تھا، لیکن اس سے آپ مل گئے تو آپ بھی تر ہو گئے۔ تو کسی چیز کے قریب جاؤ تو اس کا اثر دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا، آ جاتا۔ بلا تمثیل میرے دوستو، وہ بندگان خدا جو خدا کے قریب ہوتے ہیں، کس خدا کے قریب ہوئے؟ اس خدا کے قریب ہوئے جو علم والا ہے، سبحان اللہ جو علیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو علی مرتضیٰ جب خدائے علیم کے قریب ہوئے تو دنیا نے انہیں باب العلم پایا۔ سبحان اللہ۔ اب حیدر کرار کے دربار میں جو جائے تو دولت علم سے مالا مال ہو کے لوٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ غریب نواز خدائے رزاق کے قریب ہوئے تو اب غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی جائے تو رزق سے مالا مال ہو کے لوٹتا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خدائے شافی کے قریب ہوئے، شفا دینے والے خدا کے قریب ہوئے تو اب مخدوم کے بارگاہ میں کوئی مریض جاتا ہے تو شفا یاب ہو۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ خدا کے قریب ہو کر تو دیکھو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بے شک بے شک۔ عقیدے بھی درست ہونے لگیں گے، اعمال بھی درست ہونے لگیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے، افضل العبادات نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ ارے آپ کو رسول سے محبت کیونکہ وہ خدا کے سب سے بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ ارے واہ واہ واہ، ایسے محبوب ہیں کہ اللہ کہتا اگر مجھ سے محبت کرنا ہے تو ان کی غلامی کرو۔ جی جی جی۔ آپ کو محبت رسول سے کیونکہ وہ خدا کے محبوب، آپ کو غوث اعظم سے محبت کیونکہ وہ خدا کے محبوب، آپ کو غریب نواز سے محبت کیونکہ وہ خدا کے محبوب، آپ کو نظام الدین اولیاء سے محبت کیونکہ وہ خدا کے محبوب، آپ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے محبت کیونکہ وہ خدا کے محبوب۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب؟ جب محبوبیت کی وجہ سے آپ کسی کے پاس جا رہے ہو تو کاموں میں کون سا کام سب سے زیادہ محبوب؟
حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا سبحان اللہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوانوں اگر آج ہی قصد کر لو کہ آنے والے دنوں سے تمہاری نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ تب تو ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہوگا جی جی اگر ہم لوگ آگے نماز کے پابند ہو جائیں، جی یہ سوچ کے کہ اس پروردگار جو ہمیں رزق دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، بیمار پڑتے ہیں وہ شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، قرضدار ہوتے ہیں قرض سے چھٹکارا دلاتا ہے، مختلف مشاکل و مصائب سے ہمیں نجات دیتا ہے، وہ خدا اس کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں۔ یہ احساس جس دن جاگے گا تم اپنے آپ نماز کے لیے بڑھو گے۔ وہ صحابی پوچھتے تھے، رسول کا جواب آیا، اب انہوں نے سوچا کیونکہ وہ سب تو نمازی تھے نا، جی یہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچہ سب سے زیادہ پسند ہے تو نماز پڑھا جائے، تو صحابی اس کے بعد پوچھتے ہیں ثم آئی، اس کے بعد کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ نماز اپنے وقت پر ہو، اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، نرمی کرنا ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا کہ باپ کی بھی کچھ خواہش ہوتی، بیٹا باہر ہو، بھائی کی بھی ہوتی، بیوی کی بھی ہوتی، اور ماں کیا کہتی؟ بیٹا تو آ جا۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے میرے دوستو، ماں کے بارے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں وہ سنو۔ بات اصلاحی ہے، کہیں نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگ کو؟ مجھے بھائی ہاتھ اٹھا کے بتائیے جتنے لوگ سو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ نیند تو ان کو آ رہی ہے۔ ہاں جی۔ آپ اس واقعے کو یاد رکھیے گا جو بتایا انہوں نے کہ ماں کہتی بس بیٹا تو چلا۔ سنیں ایک صحابی رسول پہنچے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ سبحان اللہ۔ اس کا میں ایک مفہوم بیان کر دوں جی لفظی ترجمہ کے بجائے تاکہ آپ آسانی سمجھ پائیں۔ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میں کس کو زیادہ ٹائم دوں؟ جی 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 ہاں بہت بہت میرے ٹائم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کو زیادہ ٹائم؟ دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے سیدھے پوچھا سب سے زیادہ ٹائم کس کو دیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں امک، اپنی ماں کو۔ سبحان اللہ سبحان اب یہ جتنے جن کے ماں باپ موجود ہیں بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ بے شک۔ ماں باپ کے وصال کے بعد جن کے ماں باپ کا وصال ہو گیا ان سے پوچھو بے شک بے شک۔ وہ کیا کہتے ہیں جب یہ سایہ اٹھا اس کے بعد ان کا کیا حال۔ آج موجود ہیں تو یاد رکھو رسول فرما رہے ہیں سب سے زیادہ ٹائم اپنی ماں کو۔ وہ صحابی نے پوچھا ثم من، یا رسول اللہ پھر ماں کے بعد کس کو دوں ٹائم؟ حضور نے فرمایا ثم امک، پھر ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، یا تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور نے فرمایا ثم امک، سبحان اللہ سبحان پھر ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، تب حضور نے فرمایا ثم ابوک، اس کے بعد تمہارے باپ۔ اب اس واقعے کو یاد رکھو دبئی والا، کیوں رسول فرما رہے ہیں ثم امک ثم امک ثم امک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ سبحان ماں جو ہے وہ بس یہی چاہتی میرا بیٹا خوش رہے جہاں رہے، اور وہ ہمارے قریب رہے، وہ تکلیف سے بچے، ہمیں کچھ بھیجے یا نہ بھیجے۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد لیکن آیا درجہ باپ کا۔ جی جی اب دیکھو تم ماں کو زیادہ ٹائم دیتے ہو، باپ کو، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم بچے گا تب دوسروں کے پاس جاؤ گے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ماں باپ کی سننا ہی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ۔ کیا بنے گی کائنات، کیا بنے گی دنیا، کیا بنے گی آخرت؟ دوستو یہ ہے ماں کا۔ تو ماں کو ٹائم دینا یہ خدا کی عبادت ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی دیر تم ماں کے ساتھ رہو گے ماں کی خوشنودی کے لیے یہ خدا کی عبادت ہوگی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ فرما رہا میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. واہ واہ واہ. خدا نے یہ فرمایا عبادت. اب تو ماں کے پاس بیٹھا ہے تو ایسا نہیں تو کیا عبادت سے دور نہیں, اس کو بھی خدا عبادت ہی شمار کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے میرے دوستو. ہے نا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ نے جاننا چاہا کہ جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا, تو ان کو بتایا گیا ایک قصائی. اب وہ تعجب میں پڑے, بہت تیزی سے بتا رہا ہوں, بہت تعجب پڑے گی, نبی ہو میرے ساتھ قصائی. تو اس کا پتہ ایڈریس معلوم کیا کہ جا کے دیکھوں تو وہ کون سا بڑا کام کرتا ہے, کون سی خوبی اس کے اندر ہے. ایک جگیاسا پیدا ہوئی. پہنچے, دیکھا ایک جنگل میں ایک جھوپڑی میں, بتایا گیا وہاں پر وہ رہتا. وہ گیا دروازے کے باہر کھڑے, دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کی ماں بہت بوڑھی معذور ہے جو بیٹھ بھی نہیں پاتی. دیکھا پیالے میں وہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو رہا ہے, اور پھر اس کو بھگونے کے بعد وہ اپنی اس بوڑھی عورت کے پاس گیا, ماں کے پاس, اور منہ میں ڈالتا, تھوڑی دیر سے کھلایا, اور پھر وہ کنارے ہٹ گیا. فرماتے حضرت موسیٰ جب وہ ہٹ گیا تو میں نے دیکھا اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں, کچھ کہہ رہی ہے, مگر کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی. تو میں اس کے قریب گیا, کان لگایا تھوڑا قریب جا کے کہ سنوں تو یہ کیا کہہ رہی ہے. تو جب میں قریب گیا تو اس کے ہونٹوں سے الفاظ آ رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تم ادھر ادھر جاتے ہو کہ یہ دعا کر دیجئے کام بن جائے, یہ ہو جائے, یہ تعویذ مل جائے. وہ سب سے بڑی تعویذ تمہاری ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی دل جوئی کرو, بے شک ماں کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے تمہیں محفوظ فرمائے گا. بے شک. میرے دوستو یہ ہے خدمت. اس کے علاوہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی خدا کی عبادت ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو گھبرانا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے رسول کا خاندان بیٹی سے چلا. یہ شرف رسول نے بیٹی کو دیا. آج بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا آندولن چل رہا ہے, میرے رسول نے 1400 سال پہلے ہی چلا دیا تھا. سبحان اللہ. بیٹی بچاؤ کا بھی, بیٹی پڑھاؤ کا بھی. بے شک. وہی ایک عورت آئی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے حضرت عائشہ کے پاس, کچھ مانگنا چاہا. ان کے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا, اور وہ کھجور انہوں نے اس کو دے دیا. اس عورت کی 2 بیٹی تھی, کھجور کے ٹکڑے کر کے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ فرماتی وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا, اس نے خود کچھ نہیں کھا. حضرت عائشہ کو تعجب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج ایک عورت آئی تھی, میرے پاس کوئی ایک کھجور ہی تھی, میں نے اس کو دے دی. اس نے ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. تو حضور نے فرمایا عائشہ کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے کسی کی آزمائش لیتا ہے, اور وہ لوگ, وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, اچھی تعلیم انہیں دیتے ہیں, اچھی پرورش کرتے ہیں, کُنَّ سِتْرًا لَهُم مِّنَ النَّارِ, سبحان. تو یہ بچیاں جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی اپنے والدین. سبحان اللہ سبحان. تو میرے دوستو یہ پرورش جو ہے نا, بچے بچی آ گئے, ان کا خیال رکھنا, ان کی تعلیم دینا, یہ خدا کی عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تم اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہے اور عبادت ہی میں گزر رہا تھا. یہ دیکھو تم اپنے بھائی بہنوں کے بیچ میں, ماں باپ کے بیچ میں, بیٹے بیٹیوں کے بیچ میں ہو, اور خدا کی عبادت جاری ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. رشتہ دار ہوں تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے, رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے, جوڑنا, یہ بھی خدا کی عبادت ہے. میرے دوستو اتحاد. اب جب آپ باہر نکلے, ماں باپ کوئی ایسا فرد ہے جو آپ کی ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں, وہ آپ کے بیٹے بیٹیوں میں بھی نہیں, آپ کے رشتہ داروں میں بھی نہیں ہے. کیا وہ آپ کا پڑوسی ہے. کیا پڑوسی کے ساتھ بھی ملنے جلنا عبادت ہے؟ جی ہاں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کے بارے میں, ایک مہمان, ایک پڑوسی. مہمان کبھی کبھی آتا ہے تو لوگ بار محسوس کرتے ہیں, نہیں ان کی خدمت کی ضرورت. کچھ مہمان بھی عجیب ہوتے ہیں, وہ بھی بات صحیح, آ کے ڈیرا ہی جما لیتے ہیں. 3 دن تک خدمت کر دیجیے,
تعلیم رسول ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی رک رہا ہے تو، لیکن اگر مہمان بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے میزبان کی اتنی طاقت نہیں، وہ ایسا دعوے کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک 15 دن رک گیا، کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے۔ جی جی ایک میزبان بھی بہت تیز تھا، کہ نہیں آپ کے دانے دانے پہ نہیں، بوری بوری پہ لکھا ہے۔ بوری بوری پہ لکھا ہے، ہاں بیٹھو کھاؤ۔ مگر میرے دوستوں مہمان آیا ہے تو اس کی تعظیم کرنا ہے۔ بے شک اور جانتے ہو تعظیم کو کہاں سے جوڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی تعظیم، سبحان اللہ سبحان خدا کے ایمان، آخرت کے ایمان۔ پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، سبحان اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول نے ایسا فارمولہ 1400 سال پہلا دے دیا ہے، آج بار بار آشنکا ہوتی ہے کہیں ورلڈ وار نہ چھڑ جائے۔ جی یوکرین بھی مٹنے کو تیار نہیں اور رشیا بھی جو ہے جھکنے کو تیار نہیں، لگتا پرمانو بم ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے فلسطین سے پر ظلم ہو رہا تھا، ابھی تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے، آمین مظلومین کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے دوستوں کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ جنگ ہو جائے گی، پرمانو بم، اور کچھ ملکوں نے بنا بھی لیا پرمانو بم، 7 ملکوں نے، 8ویں کو بنانے نہیں دے رہے، اور 7 بناتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ہم نے یہ شانتی کے لیے بنایا تاکہ اس سے شانتی ہو جائے۔ ہلاک کرنے والی چیز کو بناؤ شانتی کے لیے، شانتی کے لیے، جو دنیا کو مٹائے گی اس کو کہتے ہیں شانتی کے لیے۔ نہیں، شانتی لانا ہے دنیا میں نا۔ میرے رسول کی صرف اسی بات پر عمل کر لو، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ زندہ باد۔ ایک گھر کا دوسرا گھر پڑوسی اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، ایک محلے کا دوسرے محلے کے ساتھ پڑوس وہ اپنے دوسرے محلے کا خیال کرے، ایک قصبے کا دوسرے قصبہ پڑوسی وہ اپنے پڑوسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ایک ضلع کا دوسرا ضلع پڑوسی یہ ضلع والے اس ضلع والے کو نقصان نہ پہنچاویں، ایک صوبے کا دوسرا صوبہ پڑوسی یہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، ایک ملک کا دوسرا ملک پڑوسی وہ دوسرے ملک کو نقصان۔ صرف اسلامی ملک کہنے سے کام نہیں چلتا کہ ہم اسلامی ملک ہیں۔ آؤ رسول جس کی ذات سے تمہیں اسلام ملا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرو، یہ پڑوسیوں کی جنگ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے تو اگر وشو میں شانتی پھیلانا ہے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان پر عمل شروع کیا جائے، بے شک اس سمویدھان کو لاگو کیا جائے جو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ لے کر آئے۔ ابھی یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں۔ آؤ تو میرے رسول کی سیرت تو پڑھو تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ صرف کچھ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ میرے دوستو اس وقت تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان بہکے ہوئے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو دوستو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی عبادت، مہمان کا احترام بھی عبادت۔ آخری میں رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بہت امپورٹنٹ بات، میرے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولے، او لیصمت یا خاموش رہے۔ یعنی اسلام یہ سکھا رہا ہے بولو تو ایسے بولو کہ بولی عبادت ورنہ تیری خاموشی عبادت۔ بے شک بے شک۔ اگر کبھی یہ لگتا ہو نا، کبھی کبھی ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہم کو نہ لے جائیے، ہم کچھ بول دیں گے جھگڑا بڑھ جائے، تو ان کا چپ چاپ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اویل یسمت رسول فرما رہے ہیں بولو تو اچھی بولی بولو سبحان اللہ، ورنہ خاموش رہو۔ میرے دوستو یہ زبان ہی ہے نا، بہت نقصان اس نے اس دھرتی کو پہنچایا، جی جی جی، لوگوں کو بانٹ دیا۔ یہ زبان نہ نکلے نا تو نہ کوئی بٹے گا نہ کٹے گا۔ جی جی بے شک، یہ زبان ہی ہے ذمہ دار، بے شک بے شک، یہ زبان ہی آگ اگلتی ہے تو ماحول خراب ہوتا۔ جی یہ سب کہنے کی ضرورت، صرف کہو یہی جو میرے رسول نے کہا، بولو تو اچھا بولو ورنہ چپ رہو، ورنہ خاموش رہو۔ اور ہم مسلمان، ہم محمد مصطفیٰ پروفٹ محمد کے فالوور ہیں، ہمیں تو سب سے پہلے اس پہ عمل کرنا ہے دوستو۔ ایک مسلمان کی زبان پر گالی آئے، اللہ
کتنے شرم کی بات ہے، جس زبان کو اللہ نے دیا تھا کہ میرے محبوب پر اس زبان سے درود بھیجو، میری کتاب کو پڑھو، میری حمد بیان کرو، میری تسبیح بیان کرو، بولو تو سچ بولو، اس لیے یہ زبان دی تھی، اور اس زبان پہ گالی آ رہی ہے اپنے بھائی کے لیے، ایک دوسرے کی ماں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس زبان سے، اور مسلمان بنا دیں۔ توبہ کرو مسلمانوں، آؤ اپنی زبان کو پاکیزہ کرو۔ بے شک جانتے ہو نا اس زبان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اذ یتلقی المتلقیان، کہ جب دو لینے والے لیتے رہیں گے، یہ جو دو آپ کے کاندھے پہ بیٹھے یہ لے رہے ہیں جو کچھ آپ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی بولی نکلے گی تو اس کو لکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں جو محفوظ کر لیں گے، وہ تیار ہیں، وہ تمہاری ایک ایک بولی لکھی جا رہی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل بارگاہ رسول میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کام بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ جانتے ہو میرے رسول نے فرمایا وحدانیت کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے بیان کیا، اور پھر فرمایا الا اخبرکم بملاک ذلک کلہ، کیا میں ان ساری چیزوں کا سرمایہ بقا بھی بیان کر دوں؟ تیری نماز بچ جائے، تیرے روزے بچ جائیں، تیرے حج بچ جائے، تیرا ایمان بچ جائے، تیرے اعمال بچ جائے، وہ چیز بھی بتا دوں، وہ کر لے۔ تو انہوں نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، بتائیے، ضرور بتائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کف علیکا، اس کو روکے رکھو، اور اشارہ کیا حضور نے اپنی زبان مبارک کی طرف، سبحان کف علیکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو فرمایا میرے رسول نے، کیا انداز تربیت میرے نبی کا۔ حضور فرماتے کف علیکا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو روکے رکھو۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہو؟ کیا اس کا بھی حساب ہوگا جو کچھ ہم لوگ بولتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں ثقیلت کا امک، مطلب جیسے ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کیا بات کر رہے ہیں، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، حضور فرماتے ہیں ارے جہنم میں منہ کے بل جہنم میں جو لوگ پھینکے جائیں گے وہ اپنی زبانوں کی وجہ سے پھینکے جائیں گے۔ اللہ، تم نے دوسرے کو گالی دے کے اس کا نقصان نہیں کیا، جھوٹ بول کے اس کا نقصان نہیں کیا، کسی کو زبان سے فریب دے کر اس کا نقصان نہیں کیا، فحش گانے گا کر تو نے کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ راوی فرماتے ہیں اس حدیث کے کہ اس کے بعد سے ہم تو بہت سی جو باتیں کرتے، وہ لوگ تو اچھی بات کرتے ہیں، کہا ان باتوں سے بھی ہم رک گئے،